اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 6 ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے گفتگو کے آداب۔ سب سے پہلے اپنے عنوان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ بچوں، گفتگو ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی کے ذہنی معیار، قابلیت اور شخصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو گفتگو سے ہی اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے۔ دوران گفتگو دوسروں کی تنقید کو حوصلے سے سننا اور اس کا پیار سے جواب دینا اعلی ظرفی کا ثبوت ہے۔ تنقید کا جواب بردباری اور شیریں زبانی سے دینا چاہیے، کیونکہ گفتگو کا اصل مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ اگر گفتگو کرنے والا کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر ہم عمر ہے تو اس سے برادرانہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر آپ سے چھوٹا ہے تو اسے مشفقانہ انداز سے سمجھانا چاہیے۔ اس طرح وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ اس پہ اپنی باتیں ٹھونس رہے ہیں، اور وہ بھی دوران گفتگو کبھی نازیبا بات کہنے کی جرات نہیں کرے گا۔ گفتگو کے دوران دوسرے بات کرنے والے کو بھی بات کرنے اور دلائل دینے کا پورا موقع دینا چاہیے، اور مخاطب کی رائے کو یکدم غلط قرار نہیں دینا چاہیے۔ اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کے معنی بات چیت کے ہیں۔ بات چیت کرنے سے ہمیں کسی دوسرے شخص کی شخصیت، عادات اور اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: لوگوں سے اچھی بات کہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم لہجے میں گفتگو فرماتے، بات مختصر اور ٹھہر کر کرتے تھے۔ مختصر یعنی تھوڑی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ اگر کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسکرا کر خوش آمدید کہتے، اور گفتگو کے دوران وفد کے بڑوں کو پہلے بولنے کا موقع دیتے۔ وفد یعنی نمائندوں کی جماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے، لیکن مزاح میں کوئی ایسی بات نہ کرتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا وہ بات غلط ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر، آہستہ اور ٹھہر کر گفتگو کریں، تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ سکے۔ زور سے یا چیخ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ بات اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں چاہیے کہ کسی بھی جماعت میں بیٹھیں تو ہمیشہ پہلے بڑوں کو بولنے کا موقع دیں، اور مزاح بھی ایسے کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور کوشش کریں کہ بات چیخ کر اور زور سے نہ کریں، بلکہ وہی بات آرام سے اور پیار محبت سے کریں۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اپنی آواز پست رکھو۔ پست یعنی نیچا۔ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ان سے غیر ضروری بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ نہیں بولنا چاہیے، باری بات کرنی چاہیے۔ پہلے دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور پھر سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ بات نرمی سے اور ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہے کہ اپنے ماں باپ اور استاد بلکہ کسی بھی بڑے سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ سب کو بات کرنے کا موقع دیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جب ایک کی بات ختم ہو جائے تو دوسرا بات شروع کرے، اور بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔
سوالات کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے گفتگو کے کیا معنی ہیں؟ جواب گفتگو کے معنی بات چیت کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن مجید میں گفتگو کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ سوال نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنے کا طریقہ کیسا تھا؟ جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم لہجے میں گفتگو فرماتے، بات مختصر اور ٹھہر کر کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے قرآن مجید میں سب سے بری آواز کس آواز کو کہا گیا ہے؟ جواب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی چاہیے؟ جواب پہلے دوسرے کی بات غور سے سننا چاہیے اور پھر سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ خالی جگہ پر کریں۔ گفتگو کے معنی ڈیش ہیں، یہاں پر لکھنا ہے بات چیت۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ ڈیش کی زندگی ہے، یہاں پر لکھنا ہے حضرت محمد۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور ڈیش کر گفتگو کریں، یہاں پر لکھنا ہے ٹھہر۔ آوازوں میں سب سے بری آواز ڈیش کی ہے، یہاں پر لکھنا ہے گدھے۔ ہمیں اپنے سے بڑوں سے ڈیش نہیں کرنی چاہیے، یہاں پر لکھنا ہے بحث۔ اس کے بعد درست جواب کے آگے گڈ اور غلط کے آگے کراس لگائیں۔ گفتگو کے معنی خاموش ہونے کے ہیں، غلط۔ گفتگو ہمیشہ ٹھہر کر نرمی سے کرنی چاہیے، صحیح۔ گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی بات پہلے کرنی چاہیے، غلط۔ بات چیت کرنے سے دوسرے شخص کے اخلاق و عادات کا اندازہ ہوتا ہے، صحیح۔ مزاح میں بھی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، صحیح۔ آگے ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ یہ آپ لوگوں کی مشق میں نہیں ہے، میں نے اندر چیپٹر میں سے یہ بنایا ہے، آپ لوگ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے گا اور یاد بھی کرنا ہے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 والدین، بڑوں اور اساتذہ سے نہیں کرنی چاہیے بات، بحث یا مذاق، یہاں پر بحث درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 2 بات کرنی چاہیے زور سے، مسکرا کر یا ٹھہر کر، یہاں پر ٹھہر درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس کے بعد نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہے بہترین نمونہ، مثال یا عادات، یہاں پر بہترین نمونہ درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 4 گفتگو کے معنی ہے مزاح کرنا، بولنا یا بات چیت کرنا، یہاں پر بات چیت کرنا درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 5 سب سے بری آواز ہے گدھے کی، بکرے کی یا بچے کی، گدھے کی، ادھر دائرہ لگائیں۔ اس کے بعد ناظرہ صفحہ نمبر 7 سورہ نصر یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے پڑھائی کی ہے، جو سوال جواب مشق میں ہم نے کیے ہیں، خالی جگہ، غلط درست، یہ سب کچھ آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنا ہے، صاف کر کے حاشیے لگا کر عنوان کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال جواب وغیرہ سب کچھ یہ شروع کرنا ہے اور اچھے طریقے سے لکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ سبق سنوں گی بھی۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔